نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله مولانا العظيم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ساتھیوں اور پیارے پیارے بچوں، ابھی 196 بچوں نے قرآن کریم کا ناظرہ مکمل کیا۔ بچے پڑھ رہے تھے تو میرے ذہن میں ہم سب کے محسن حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ذات چل رہی تھی کہ آپ کی سوچ کتنی وسیع، کتنی بڑی تھی۔ ان کا احسان ہم سب پہ بہت ہی بڑا احسان کہ انہوں نے آپ کے آنے کا انتظام کیا، تمام چیزوں کو مہیا کرایا تاکہ آپ سب آ کر خوب اطمینان کے ساتھ شریعت کو پڑھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پڑھیں اور جانیں۔ اس لیے آپ سب نیت کریں کہ جو قرآن کریم ہم نے مکمل کیا ہے، اللہ اس کا ثواب ہم سب کے محسن اور مربی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے روح پاک کو پہنچائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جو چیزیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی تھی یا ارادہ کیا تھا، اللہ ان سب کو محض اپنے فضل سے پائے تک پہنچائے۔ آپ لوگ دعائیں کریں کہ ان کی وجہ سے، ان کی سوچ کی وجہ سے کتنی آسانیاں فراہم ہوئیں، کتنی زیادہ سہولتیں پہنچی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی، لیکن بہرحال یہ تو باتیں ایک دم سے سچ ہے کہ جو انتظامات کیے گئے، جو اسباب اختیار کیے گئے، وہ اہل مدرسہ یا مدرسے میں کام کرنے والے افراد کے ذہن میں آنا بڑا ہی مشکل امر ہے۔ بغیر اسباب کی طرف نگاہ کیے ہوئے، اللہ کی ذات پر نگاہ کرتے ہوئے تمام چیزوں کو جمع کرنے کا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سب کو حکم دیا، خود بھی فرمایا، خود بھی کیا، بعد کے لوگوں کو بھی بتایا کہ یہ کام ہونا ہے۔ اس کے ثمرات آج ہمارے سامنے۔ اتنا چھوٹا بچہ
قرآن کریم کو مکمل پڑھ لے، بڑا مشکل سا امر ہے۔ اس کے اثرات پھر اور آگے گئے، اس سال اور گزشتہ پچھلے سال بھی بچوں نے 7 مہینے میں، 8 مہینے میں، 10 مہینے میں حفظ کو مکمل کیا، قرآن کریم کا مکمل طور پر حفظ کیا۔ ان میں 90% وہ بچے تھے جو پرائمری پڑھ کے حفظ میں گئے۔ وہاں بھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی احسانات جو ہیں وہ بڑی تیزی سے یاد آتے ہیں۔ آپ کو آنے جانے کا بندوبست کیا گیا، آپ کی ذہن سازی کی گئی، آپ کی سوچ کو بدلا گیا، آپ کے ذہن کو بدلا گیا، آپ کی ایسی تربیت کی گئی کہ پھر آپ کی طبیعت پھر دین ہی کی طرف چلنا شروع ہو۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے وہی کام لے رہا جو ہمارے بزرگوں کی سوچ تھی، جو ان کی منشا تھی، جس سوچ کے ساتھ اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی۔ اللہ کا شکر ہے، اطمینان سا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کام لے رہے۔ ایک کڑی چھوٹ رہی تھی بیچ میں، بچیاں پڑھ کر نکل جاتی تھی، یا بچیاں بڑی ہو جاتی تو ان کا مدرسہ چھوٹ جاتا۔ اس سلسلے میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا سوچا، فکر کیا، تو پھر فرمایا کہ بچیوں کے لیے بھی انتظام ہو جانا چاہیے۔ اس سال انشاءاللہ وہ کام بھی شروع ہو جائے گا۔ اس کی آسانیوں کے لیے تمام چیزوں کو اچھے سے وہ کام ہوتا رہے، آپ لوگ بھی دعا کیا۔ دین تو اللہ کا ہے، چلتا رہے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ جس کو قبول کر دیں، اللہ کا خاص کر دیں۔ بہرحال باتیں تو کچھ دوسری بتانی تھی، وہ بات دوسری کب چلی گئی سب۔ آپ لوگوں نے قرآن کریم کو مکمل کیا، اکثر بچے تو آخری سال کے ہوں گے، تو آپ یہ سوچیں کہ پھر آئندہ تعلیم ہمیں جاری رکھنا ہے، اور سب سے اچھی تعلیم یہی ہے جو ہم پڑھ رہے تھے، آگے حفظ کرنا ہے یہ سوچیں، اور حفظ میں آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ، ایسا آپ کو تیار کیا گیا ہے، جلد سے جلد حافظ ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ۔ آپ بھی محنت کریں، دعائیں بھی کرتے رہیں۔ اس لیے تمام لوگ آپ یہ ذہن میں بات رکھیں کہ کسی اور طرف جانا نہیں ہے، بلکہ ہمیں حفظ شروع کرنا ہے انشاءاللہ۔ کریں اب یہاں سے فارغ ہونے کے بعد جب یہاں سے جائیں گے تو حفظ شروع کریں گے، اور اگر گھر والوں نے کچھ دوسری بات سوچ رکھی ہے، یا گھر والوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ 5 تک پرائمری پڑھ لیں بچے، پھر دوسری تعلیم دنیاوی اصلی تعلیم انہیں دلانی ہے، تو ٹھیک ہے، وہ بھی برا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جو یہاں کی تعلیم آپ کو ملی ہے، جو سوچ آپ کو دی گئی ہے، جو فکر آپ کو دی گئی ہے، جو باتیں آپ کے ذہن میں ڈالی گئی ہے، ان تمام چیزوں پر مکمل طور پر چلنے کی کوشش کریں۔ آپ جہاں بھی رہیں نماز پابندی سے پڑھیں، آپ جہاں بھی رہیں تلاوت کا اہتمام کریں، آپ جہاں بھی رہیں وہاں دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ آپ جہاں بھی، ورنہ ہم سے اگر آپ مشورہ لیں گے، ہم یہی کہیں گے کہ جو تعلیم آپ نے حاصل کی ہے اسی کو اور آگے مزید بڑھاتے چلے جائیے، آگے چل کے حفظ مکمل کیجئے، اس کے بعد پھر عربی درجات میں داخلہ لیجئے، اس لیے کہ جو سب سے اچھا علم ہے وہ یہی ہے، سب سے بہتر جو علم ہے وہ یہی ہے، اس لیے اس میں اپنے آپ کو لگانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سوچ عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنے روز و شب کی زندگی میں غور و فکر کرنے والا بنائے، جو غلط اعمال افعال ہے، جو غلط چیزیں ہیں وہ ہماری زندگی میں نہ آنے پائے، اس سلسلے میں ہمیشہ غور و فکر کیا جائے۔ نماز کا خصوصی طور پر اہتمام کیا جائے، تلاوت کا خصوصی طور پر اہتمام کیا جائے، اپنے ارد گرد رہنے والوں کو مکمل طور پر شریعت کی باتیں
بتاتی جائے رہے، ان کو بتاتا رہے اور ان کے درمیان میں رہتے ہوئے دین کی باتیں انہیں سمجھاتا رہے، جائے کہ ان کی باتوں کو اپنی زندگی میں لے لے۔ ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے اثرات آپ کی زندگی میں آ جائے، ایسے لوگوں سے بچے جن کے اخلاق و کردار آپ کی زندگی میں آ جائے، ایسی جگہوں پر جائیں جہاں آپ اپنی چیزیں نہیں لے جائیں، ایسے لوگوں سے بچے جب ان کی چیزیں آپ کی زندگی میں آ جائیں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک بچہ تلاوت نہیں کرتا ہے، ایک بچہ گالیاں دیتا ہے، ایک بچہ پان سگریٹ بیڑی کھاتا ہے، اب اس سے آپ کو بچ کے رہنا ہے۔ اگر آپ اس کے قریب بھی گئے تو اپنی باتیں اسے بتائیں، اپنی چیزیں اسے سکھائیں، اسے بتائیں نماز ہوتے ہی مسجد جانے کی ضرورت ہے، اسے بتائیں کہ تلاوت کرنا بہت ہی اہم کام ہے، اسے بتائیں کہ تم گالی گلوچ مت دیا کرو، ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے جو ہمیں شریعت بتاتی ہے۔ اور جب تک ہم خود نہیں کریں گے تب تک وہ چیزیں ہونے والی نہیں ہیں۔ اور یہ سوچیں کہ ہم آئیڈیل کے لوگ ہیں، ہم نمونہ کے طور پر ہیں، ہم لوگوں کے درمیان میں رہ کر اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی بات چیت سے، اپنے عمل سے، اپنے اٹھک بیٹھک ملنے جلنے کے ذریعے سے انہیں دین دینا ہے، انہیں دینی تعلیمات جو ہے اس سے آشنا کرانا ہے، اس سے پہچان کرانا ہے، ان کے درمیان میں رہ کر انہیں اپنی طرف کھینچنا ہے، جائے کہ انہیں کے درمیان میں رہ کے انہی کی چیزوں کو حاصل کریں۔ جیسے دوسروں کے درمیان میں رہ کر ان کی گندی چیزیں نہیں لینی۔ ایک لڑکا ایسا ہے جو نماز کا خیال نہیں کرتا، ایک بچہ ایسا ہے جو اپنے گھر میں باتیں نہیں سنتا، ایک بچہ ایسا ہے جو اپنی ماں کی باتیں نہیں سنتا، جو اپنے بھائیوں کی باتیں نہیں سنتا، جو اپنی بہنوں سے جھگڑا کرتا ہے، جو اپنے گھر میں رہتے ہوئے گھر والوں کی باتیں نہیں سنتا۔ اب اس بچے کی چیزیں اختیار نہیں کرنی، اس کی چیزیں، ان کے اعمال، ان کے افعال، تمام چیزیں آپ ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ آپ یہ سوچیں کہ ہمیں وقت سے نماز پڑھنا ہے، اس کے درمیان میں جب رہنا ہے، جب اپنی چیزیں اسے بتا لے جائیں، جب ہم اس کے ساتھ رہ کر مسجد اذان ہوتے ہی لے کر چلے جائیں تب تو ہم کامیاب ہیں، اور اذان ہونے کے بعد وہ ہمیں میدان میں لے کے چلا جائے، وہ ہمیں گولیاں کھیلنے کے لیے لے کے چلا جائے، وہ اور دوسرے کھیل کی طرف کھینچ لے جائے تو یہ نقصان دہ ہے۔ ہاں، کھیل کے میدان سے، کھیل کی چیزوں سے ہم اسے اٹھا کر مسجد کی طرف لے آئیں تب ہم کامیاب ہیں۔ اس کی گالیوں کو ہم اختیار کر لیں، یہ ہماری ناکامی ہے۔ ہاں، اپنی اچھی باتیں، گالیاں نہ دینا، سچ بولنا، یہ سب چیزیں اگر اسے سکھا لے گئے تو ہم کامیاب ہیں۔ ایسے بچیاں جو ہیں اذان ہوتے ہی اپنے گھر میں مصلی بچھائیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں، اس لیے انہیں مسجد نہیں جانا ہے۔ جیسے اذان ہو فوراً وضو بنائیں، نماز کے لیے بیٹھ جائیں، جیسے ہی وقت ہو فوراً نماز کے لیے تیار ہو جائیں۔ گھر میں جو لوگ سستی کا معاملہ کر رہے انہیں بھی بتائیں، انہیں بھی یہ بات ان کے ذہن میں ڈالیں کہ اذان ہوتے ہی مسجد نماز پڑھنے کی فکر کریں، اذان ہوتے ہی تلاوت کرنے کی فکر کریں، معمولات کو ترتیب دے دیا جائے تاکہ تمام چیزیں اچھے سے ادا ہوتی ہیں۔ اس لیے اب آخری سال ہے، چھٹی کے مہینے آپ کو ملنے والے ہیں، آگے چل کے رمضان المبارک میں تو وہ تمام چیزیں جو آپ نے سال بھر سیکھی ہے اب اس کو عملی طور پر کرنے کی باری، جو آپ 10 مہینوں تک سیکھے ہیں اب ان تمام چیزوں کو لوگوں کے درمیان، اپنے ہم عمر بچوں کے درمیان، جو کالج میں پڑھ رہے، جو اسکول میں پڑھ رہے، جو چلڈرن میں پڑھ رہے، جو کانوینٹ میں پڑھ رہے، آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیے، ہمیں اپنی تعلیمات کو انہیں دکھانا ہے، انہیں سمجھانا ہے، انہیں بتانا اس طور پر تاکہ یہ عمل کر سکیں، ان کے سامنے پیش کرنا ہے تاکہ یہ سیکھ سکیں، اور یہ نہیں کہ آپ ان کی چیزوں کو اپنا لے، ان کے طرز پر رہنے لگے، ان کی چیزوں کو اختیار کر لے، تب تو بھائی آپ اپنی علم کے مطابق، اپنی پڑھائی کے مطابق آپ بھلے نہیں ہیں۔ ہاں، اپنی تعلیمات اگر اسے بتا لے گئے تب جا کر آپ کا پڑھنا فائدے مند ہو۔
تو 1.5-2 مہینہ جو آگے چل کے ملنے والا ہے وہ آپ کو عملی طور پر کر کے پیش کرنے کا دن ہے۔ وہ ایام جو ملنے والے ہیں اس میں آپ بچوں کے درمیان میں رہ کر آئیڈیل آپ کو بننا ہے، ان کے درمیان میں رہ کر ان کا ہیرو بننا ہے، ان کا آپ کو آئیڈیل بننا ہے، آئیڈیل، تاکہ وہ دیکھ کر یا اس کے گھر کے لوگ دیکھ کر یا اس کے ماں باپ دیکھ کر، یہ اس لیے نہیں کہ دکھانا ہے، نہیں، کرنا ہے، اپنے لیے کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر اور لوگ آ جائیں، اس کے ساتھ اگر اور لوگ لگ جائیں، ان چیزوں کو اگر اور لوگ اختیار کر لیں تو نور نہ نور، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس لیے نہیں کرنا ہے کہ لوگوں کو دکھانا ہے، ہاں کرنا اس لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیں، اور اس کے سامنے وہ چیزیں جب جائے گی تو وہ بھی کرے گا، اس کے گھر کے لوگ جب دیکھیں گے تو کہیں گے ہاں یہ پڑھنے والے بچے ہیں، اپنی ماں سے کتنی پیار سے بات کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کا کتنا خیال کرتے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کو عمل کا نمبر آیا ہے، عمل کا وقت آیا ہے، اس پہ آپ اپنی تعلیمات کو جاری رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ باتیں ذہن میں رکھیں، یہ باتیں اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں ڈال لیں کہ ہم جو چیزیں سیکھ رہے ہیں، جو تربیت آپ کی کر رہے ہیں، آپ کے اساتذہ کرام، آپ کے صدر صاحب، آپ کے لوگ، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں ڈال لے جائیں، ان تمام چیزوں پر آپ چلنا شروع کر دیں، ان تمام چیزوں پر آپ اپنے آپ کو لگانے کی فکر کریں، تب بھائی پڑھنا آپ کو فائدہ پہنچائے۔ بس مختصراً بات کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو اس جگہ پر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو چنا گیا، تو اب آپ اس کا خیال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو صحیح طریقے پر چلانے کی کوشش کریں، نماز کا، تلاوت کا، تمام چیزیں جو بتلائی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور آئندہ اپنی اسی تعلیم کو جاری رکھنے کی کوشش کریں۔ آپ نے جو علم حاصل کیا اسے اور مزید حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نے ناظرہ مکمل کیا اور پھر اب کوشش و جستجو یہ رہے کہ حفظ مکمل ہو جائے، پھر اس کے معنی مطالب پتہ چل جائے، اس کے لیے عالمیت کا کورس کر لے، تب جا کے آپ کو مکمل طور پر فائدہ ملنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سوچ، صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنے علم پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکمل طور پر اسلام آشنا ہوتے ہوئے اسلام پر عمل کرنے والا بنائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔